کے خلاف ایک جملہ کوئی کہہ دے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اور یہ اپنے آپ کو دنیا کا کتا زکریا لکھتے تھے. میرے والد محترم کے پاس خطوط رکھے ہوئے ہیں, آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. مدینہ طیبہ سے میرے والد کی خدمت میں حضرت نانا جان خط لکھتے تھے. نیچے لکھا ہوا ہے دنیا کا کتا زکریا, دنیا کا کتا زکریا. کوئی تو بات ہے, اللہ نے دائی حلیمہ کے قدموں میں لے جا کر سلا دیا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نانا جان بھی بڑے با اخلاق انسان تھے. عجیب اللہ نے نانا جان کو خلق عظیم عطا فرمائے تھے. نانا جان نے آپ بیتی میں لکھا ہے ایک شخص نے میرے اوپر جادو کرایا, سحر کرایا, ٹوٹکا کرایا. مجھے اس کی بنیاد پر بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. میری صحت ڈھلتی چلی گئی اور مجھے معلوم ہو گیا, مجھے بتا دیا گیا کہ یہ شخص ہے جس نے جادو سحر کرایا ہے. لیکن الحمدللہ 20 سال تک میں نے اس کو جمعہ کے دن اپنی پلیٹ میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کباب کھلائے ہیں, بریان کھلایا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی نیت سے ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دیے جائیں, روزانہ 2 رکعت پڑھی جائے. اے اللہ, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, موت سے پہلے پہلے مجھے خلق عظیم عطا فرما دے, اخلاق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے. کہنے سننے وما ربك بظلام للعبید صدق اللہ العظیم. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وعلى أولاد محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى, سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو, میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے,
مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں اس نہج پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں کا رخ بھی بدل جائے اور ہمارے گھر کی خواتین کا مزاج بھی دینی بن جائے، ہمارے پڑوس میں بھی کامل مکمل دینداری آ جائے، ہمارے دوست و احباب بھی کامل مکمل سنت اور شریعت پر آ جائیں، ہماری شادیوں میں بھی شریعت زندہ ہو جائے، ہماری تجارت میں بھی تجارت کے احکامات زندہ ہو جائیں، ہماری خوشیاں بھی شریعت کے تابع ہوں، ہمارے غم بھی شریعت کے تابع ہوں، ہماری بنائی ہوئی دولت، ہماری بچائی ہوئی دولت یہ بھی شریعت کے تابع ہو۔ اس نہج پر ہم اور آپ محنت فرمائیں اور اپنے آپ کو جہاں تک ممکن ہو سکے کسی نہ کسی عمل میں لگائے رکھیں۔ یہ فرمایا جو کوشش میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت صفات پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لائے ابا جان کی خدمت میں اور فرمانے لگے کہ حضرت الحمدللہ صبح سے شام تک 20 مرتبہ پاؤ سپارہ نفلوں میں پڑھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے قرآن پاک موت تک باقی رہے، یاد رہے، اس میں ذرا بھی کمی نہ آئے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا آپ کے اس جملے سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا ہے، آپ کی اس سیکھ نے ہمیں بھی سیکھنے کا موقع دیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں موت تک میرا قرآن پاک صحیح حالت پر رہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعمال سے مربوط فرما دے، اسی سے صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا لگے جمے اتنی صفات والا بندہ بن جاتا ہے کہ دعاؤں کے کلمات زبان پر آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عطایا کے فیصلے لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی، اللہ جنت البقیع میں جگہ چاہتا ہوں، تو اللہ نے بقیع میں سلا دیا۔ نانا جان نے دعا مانگی، اللہ جنت البقیع میں میرے خادم کو بھی جگہ دے، اللہ نے خادم خاص ابو الحسن کو بھی بقیع میں سلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آپ کو اعمال سے جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے ہم اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی قبر میں جائے گا۔ میاں بیوی ایک گھر میں ایک ساتھ وفات پائیں، ایک قبر میں دفن کرنا منع ہے، بلا ضرورت کے الگ الگ دفن کیجئے۔ ماں اپنی قبر میں، بچے اپنی قبر میں، امام اپنی قبر میں، مقتدی اپنی قبر میں، ہر ایک اپنی قبر میں جائے گا۔ آپ اپنے کیے کا جواب دیں گے، ہم اپنے کیے کا جواب دیں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ ہمارے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہد صاحب کی والدہ نے، آپ سفر سے تشریف لائے، مولانا شاہد صاحب کی والدہ نے حضرت سے عرض کیا، حضرت ہمیں تو حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کتنا کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کتنا کام لیا، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کہاں پہنچ گئے۔ حضرت دیکھیں کہ حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا میری مثال تو بندر کا تماشا دکھانے والے مداری کی ڈگڈگی سی ہے، میری مثال تو بندر کا تماشا دکھانے والے مداری کی ڈگڈگی کی سی ہے۔
میں اندر سے بالکل خالی ہوں اور مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کام تو دوسری جماعتیں کر رہی ہیں، دوسری جمعیتیں کر رہی ہیں، میرا تو صرف نام ہے۔ میدان محشر میں اللہ کی جانب سے جب انعامات تقسیم ہوں گے تب معلوم ہو جائے گا کہ حضرت انعام نے کیا تھا یا نہیں کیا۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ وعظوں نے تجھ کو کیا دیا صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرما لے، اللہ تعالی ہمیں ایسے قبول فرمائے جیسا اللہ نے ہمارے بڑوں کو قبول فرمایا۔ فیصلے آسمان والے لکھتے ہیں اور فکرے زمین والے کرتے ہیں۔ فکرے کرنا زمین والوں کی ذمہ داری، فیصلے کرنا آسمان والوں کی ذمہ داری۔ جیسی فکریں ہوں گی اللہ کی جانب سے ایسے فیصلے لکھے جائیں گے، جیسی بابرکت فکریں ہوں گی ایسے بابرکت فیصلے لکھے جائیں گے۔ فکریں کرنا ہمارا کام، فیصلے فرمانا وہ اللہ کا کام ہے۔ یہ فرمایا وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ فیصلے آسمان والے لکھتے ہیں، زمین والوں کی فکروں کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔ جیسی فکریں تھیں اللہ نے ایسے فیصلے فرما دیے۔ اللہ کرے ہماری فکریں مبارک ہو جائیں، ہماری مجلسیں مبارک ہو جائیں، ہماری نیتیں مبارک ہو جائیں، ہماری شب و روز کی زندگی اور ہم سے جسم سے نکلنے والے اعمال مبارک ہو جائیں۔ اس کے لیے مستقل ایک محنت ہے، جو جتنا کپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اتنی قیمت بڑھائیں گے۔ اس نیت سے نہ کھپایا جائے کہ ہماری قیمتیں بڑھیں، لیکن یہ ضابطہ ہے جتنا کھپے گا اتنا وزن بڑھے گا، اتنی قیمت بڑھے گی۔ دیکھیے دودھ کی قیمت الگ ہے، دہی کی قیمت الگ ہے، گھی کی قیمت الگ ہے، کریم کی قیمت الگ ہے، مکھن کی قیمت الگ ہے۔ دودھ سے نکلی ہوئی یہ نعمتیں ہیں، کھپتا گیا قیمتیں بڑھتی گئیں۔ اللہ ہمارے اندر صفات پیدا فرما دے اور ہمیں صفات والا بنا دے۔ ایسے دور میں جمنے سے بہت زیادہ ہمارے اندر صفات بڑھیں گی۔ ایسے مواقع پر جمیں، ایسے ماحول میں جمیں، ایسے ماحول میں جو اپنی محنتوں کا رخ محنتیں بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ بہنے والوں کی قیمت نہیں، جمنے والوں کی قیمت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ٹماٹر کا بھاؤ 100 روپے کلو ہو گیا، پیاز کے بارے میں سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ جی 200 روپے کلو ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ بھائی جو بہ گئے، جو کچھ بچے تھے اللہ نے ان کی قیمت بڑھا دی۔ اللہ تعالی ہماری بھی قیمت بڑھائیں گے، ہم جمیں اور خوب اپنی محنتیں بڑھائیں، دعائیں خوب بڑھائیں، انفرادی زندگی بھی، ہمارے انفرادی اعمال بھی مضبوط ہوں، ہمارے اجتماعی اعمال بھی مضبوط ہوں۔ اجتماعی اعمال کے ساتھ ساتھ انفرادی اعمال بھی ہمارے بہت پختہ ہوں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت ہی وزنی بنا دیتے ہیں ایسے شخص کو۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنی والدہ محترمہ سے سنا ہے، آپ تحقیق و تصدیق بھی کر سکتے ہیں، مشہور بات ہے، نانا جان رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ رات میں 15 سپارے نفلوں میں پڑھتے تھے، 15 سپارے نفلوں میں پڑھتے تھے، 5 سپارے 2 رکعات میں، پھر 5 سپارے 2 رکعات میں،
پھر 5 سپارے 2 رکعت میں بڑا صاف اور تیز قرآن پاک پڑھتے تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے بھائی ہم تو حریص و لالچی ہیں، ہم تو حریص ہیں، ہم تو لالچی ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے اعمال نامے میں خوب تلاوت لکھی ہوئی ہو، میدان محشر میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں دیکھو میرا ایک ادنا سا غلام، اس کے اعمال نامے میں اتنے قرآن پاک لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے ہم تو صاف اور تیز کو پسند فرماتے ہیں۔ 15 سپارے روزانہ رمضان المبارک میں نفلوں میں پڑھنا کوئی آسان چیز نہیں، ہمت والوں کے لیے آسان ہے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اے کریم آقا ہمارے اندر اعمال کا جذبہ پیدا فرما دے، اعمال میں لذت آنے لگے، اعمال میں چاشنی آنے لگے، اعمال میں دل لگنے لگے۔ والد محترم کی عمر مبارک حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب، آپ کی عمر مبارک 88 87 سال، 80 پر 7 سال۔ آپ یقین جانیں فجر کی اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے بستر چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اس لذت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر وہ منظر آپ دیکھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جائیں۔ ہمیں بریانی کباب میں لذت آتی ہے، اہل اللہ کو سجدوں میں مزہ آتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی لذت آنے لگے، اللہ کرے ہمارے میں بھی صفات پیدا ہو جائیں۔ لگے لگے جمے جمے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، لگے لگے جمے جمے صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب لکھتے ہیں جو آم ڈالی پر جما رہا اس کا وزن بھی بڑھتا ہے، اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے، اس کی خوشبو بھی بڑھتی ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑھتا ہے۔ جو ہوا کے تھپیڑوں میں گر گیا وہ محلے میں گلیوں میں کوچوں میں 10-5 روپے کلو بکا، 10-20 روپے کلو بکا، اور جو جما رہا اللہ نے اس کی قیمت بڑھا دی۔ جمنے والوں کی قیمت الگ ہے، ٹوٹ جانے والوں کی قیمت الگ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمت آپ خود بتائیں کیا تھی؟ تمام صحابہ کرام ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ نے ایک جماعت بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، وہ جماعت جا نہ سکی، میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا فیصلہ تھا۔ جماعت روانہ ہونے سے پہلے آقا مدینہ انتقال پردہ فرما گئے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست پیش کی گئی کہ اس جماعت کو نہ بھیجیں، ابھی اس وقت مدینہ پاک میں صحابہ کی اس جماعت کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، روایت کا مفہوم ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ جماعت میں روانہ کر کے رہوں گا، یہ جماعت میں روانہ کر کے رہوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا یہ تو ہو سکتا ہے ابو بکر کو مدینے کے جنگلات کے درندے پھاڑ کے کھا جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جماعت روک دی جائے۔ آقا نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہے گا۔ کوئی تو بات ہے، ساری دنیا جنت کو مانگتی ہے، جنت ابو بکر کو مانگتی ہے۔ ساری دنیا جنت کو چاہتی ہے، جنت ابو بکر کو چاہتی ہے۔ ساری دنیا جنت کی دیوانی، جنت ابو بکر کی دیوانی۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات الصحابہ بہت اہتمام کے ساتھ باوضو روزانہ 15 منٹ پڑھیں، 20 منٹ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، اے اللہ تو نے صحابہ کی زندگی پڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ایسے اعمال کی بھی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ایسی عبادات کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ ایسی قربانیوں کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صرف نمازوں کے واقعات نہیں، اس میں ہر طرح کے آپ کو واقعات ملیں گے۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزے کا نام نہیں، صرف تلاوت کا نام نہیں، یہ تو مکمل دین، اور اسلام یہ مکمل دین ہے۔
اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اخلاق بھی ہیں، عادات بھی ہیں، تجارت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے۔ یہ اس کے مجموعے کا نام ہے، مکمل ہے اسلام۔ صرف نمازوں کا نام دین ایمان نہیں۔ ہم پوری حیات الصحابہ پڑھیں، روزانہ تھوڑی دیر وقت نکالیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ کے نزدیک بہت مبارک ہے وہ عمل جو مواظبت کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں، حکایات صحابہ پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، واقعات صحابہ پڑھیں۔ معلوم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز کو کامل بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنایا ہوا تھا۔ حیات الصحابہ میں عجیب و عجیب واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ عیادت فرما کر واپس آنے لگے تو آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ طلحہ کا اگر انتقال ہو جائے تو ہمیں ضرور اطلاع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت اللہ کے نبی کے جانے کے بعد، عیادت فرما کر جانے کے بعد، حضرت ابو طلحہ نے گھر والوں سے فرمایا دیکھو اگر رات میں انتقال ہوئے تو اللہ کے نبی کو ہرگز نہ بتانا، دن میں انتقال ہوئے تو ضرور اطلاع کر دینا۔ گھر والوں نے وجہ پوچھی تو حضرت طلحہ فرمانے لگے دیکھو ہم مدینے کی آبادی سے ذرا باہر جنگل میں رہتے ہیں، رات میں اگر انتقال ہوتا ہے اور اللہ کے نبی رات ہی میں میرے در پر تشریف لاتے ہیں، راستے میں کوئی ٹھوکر لگ جائے یا پھانس چبھ جائے تو میدان معاشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود بتا دے گی۔ حضرت طلحہ کا انتقال اللہ کی شان رات میں ہوا۔ گھر والوں نے نلوایا، دھلوایا، کفنایا، دفنایا۔ تدفین کے بعد اگلے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آقا مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پر تشریف لائے، آپ کی تعزیت فرمائی اور گھر والوں سے فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہمیں ضرور اطلاع کر دینا اور آپ نے ہمیں اطلاع نہ کی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے گھر والوں نے جواب دیا کہ طلحہ نے منع کیا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر رات میں انتقال ہوئے تو اللہ کے نبی کو اطلاع نہ فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو آپ رات ہی میں در پر تشریف لائے اور آپ کو کوئی ڈھوگر لگ جائے، آپ کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی موذی ایذا پہنچا دے تو میں کل میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ روایت کا مفہوم ہے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ آپ حضرت طلحہ کی قبر اطہر پر تشریف لے گئے اور جا کر دعا مانگی، اے اللہ میدان محشر میں تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ تو بھی مسکرا رہا ہو، طلحہ بھی مسکرا رہے ہوں۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ دعوت نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ داعی تلاش کر۔ وعظوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں جو دنیا تیری بدل دے وہ واعظ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں زندگی بہت مختصر ہے،
ایک دن آنے کا ایک دن جانے کا، آنے کا دن جا چکا ہے اور جانے کا دن آ رہا ہے۔ دیکھو بچپن آیا اور چلا گیا، جوانی آئی تقریباً چلی گئی، بڑھاپا آیا تو جائے گا نہیں، ساتھ لے کر جائے گا۔ بڑھاپا جانے کے لیے نہیں آتا، ساتھ لے جانے کے لیے آتا ہے۔ یہ فرمایا جوانی میں محنت کرنے والا، جوانی میں عبادت کرنے والا، جوانی میں اللہ سے معافی مانگنے والا، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا التائب الشاب حبیب اللہ، جوانی میں توبہ کرنے والے سے، جوانی میں عبادت کرنے والے سے اللہ پاک دوستی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوستی کا اعلان فرماتے ہیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی میں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، جوانی میں جن کی جوانی باقی ہے اسی جوانی میں اللہ کی رضا والے اعمال کا اہتمام کریں۔ بڑھاپے میں تو اللہ ویسے ہی یاد آتا ہے، کہا گیا ہے بھلا اگر سوچنے بیٹھوں برا ہی یاد آتا ہے، مجھے گزرا ہوا لمحہ بہت ہی یاد آتا ہے۔ بھلا اگر سوچنے بیٹھوں برا ہی یاد آتا ہے، مجھے گزرا ہوا لمحہ بہت ہی یاد آتا ہے۔ حقیقت میں جوانی کی عبادت ہی عبادت ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی خدا ہی یاد آتا ہے۔ بھلا اگر سوچنے بیٹھوں برا ہی یاد آتا ہے، مجھے گزرا ہوا لمحہ بہت ہی یاد آتا ہے۔ حقیقت میں جوانی کی عبادت ہی عبادت ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی خدا ہی یاد آتا ہے۔ نہ جانے کون سی رات زندگی کی آخری رات بن جائے، نہ جانے کون سی رات قبر کی پہلی رات بن جائے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان کا چاند ہماری آپ کی قبر پر آئے، ہو سکتا ہے ہمارے آپ کی کفن کی چادریں دکان پر آ گئی ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے مریض جائیں، صحت مند بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بوڑھے ماں باپ جائیں، اولادیں بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے بھی یہ فرمایا دادا جائیں، پوتے بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ کے 7 بچے ہیں، دنیا سے پردہ فرماتے وقت صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھیں، باقی 6 بچے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ دیکھیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ابھی تو ایسی بیماریوں کا زمانہ گزرا اور یقین ابھی چل ہی رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چند ماہ پہلے کیا حال تھا، موت کی باڑھ آئی ہوئی تھی، جنازوں پر جنازے، جنازوں پر جنازے، جنازوں پر جنازے۔ نہ کبھی ایسا دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ مائیں گھبرائی ہوئیں، بچے گھبرائے ہوئے، جوان سہمے ہوئے، بوڑھے ڈرے ہوئے، مدرسے والے کیا، دعوت والے کیا، خانقاہ والے کیا، ذکر والے کیا، سب کی حالت زار تھی۔ ایسی موت کی باڑھ آئی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، امام صاحب متقی پرہیزگار عالم دین، ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے قبرستان چلے گئے۔ بہت ہی نیک سیرت جوان، اللہ کو پیارا ہوا امام صاحب جنازے کے لیے قبرستان گئے، نلوایا، دھلوایا، کفنایا، دفنایا۔ دفن کے بعد ایک جنازہ اور آ گیا۔ امام صاحب سے درخواست پیش کی گئی، حضرت مہربانی ہوگی آپ پڑھا دیں۔ امام صاحب نے ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ دوسرا جنازہ آیا، تیسرا جنازہ آیا، چوتھا جنازہ آیا، 5واں جنازہ آیا، 6واں جنازہ آیا، 7واں جنازہ آیا، 8واں جنازہ آیا، 9واں جنازہ آیا۔ امام صاحب کی حالت زار ہو گئی۔ آپ کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا، آپ کو بھی اٹیک پڑ گیا، انہی کے ساتھ امام صاحب کو بھی دفن کیا گیا۔ کیسے حالات سے امت گزری تھی۔ دیکھو اللہ دکھا رہے ہیں تمہاری ٹیکنالوجی بیکار ہے، تمہاری سے فرمایا سارا مادی نظام بیکار ہے، اصل اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے۔
اس باطل نظام کو ذہن سے نکال کر آسمان والے سے تعلق قائم کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے زمانے میں مرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے دوست و احباب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اچھے زمانے میں، اچھے مہینے میں، اچھے شہر میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ اللہ جنت البقیع میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلوں گا، اللہ سے تعلق قائم کروں گا، قرآن والا بن کر جیوں گا، سنت شریعت والا بن کر جیوں گا، اللہ کے آگے رونے دھونے والا بن کر جیوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن پاک اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی ذات گرامی سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کلام الہی اللہ پاک کی ذات عالیہ نے پڑھا، سب سے پہلے کلام الہی اللہ کا پاک کلام اللہ پاک نے خود پڑھا، پھر جبرائیل امین نے سنا اور پڑھا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پڑھا۔ ایسے یہ مبارک کلام ہمارے آپ کے دروازوں تک آ گیا، آج یہ دستک دے رہا ہے مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ ہم کہتے ہیں تو خانقاہ چلا جا، تو مدرسے چلا جا، ہمارے گھر سے کوئی جنازہ اٹھے گا ہم تجھے یاد کر لیں گے۔ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ زندوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا ذوق عطا فرمائے۔ بنگلور کے کرناٹکا کے جماعت کے بڑے ذمہ دار حضرت مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جس سال انتقال فرمایا اس سے جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں ہمیں رمضان المبارک میں ہم وہیں تھے بنگلور میں، سلطان شاہ میں ہم نے روزہ افطار کیا۔ حضرت نے اپنی ساتھ اپنی پلیٹ میں روزہ افطار کرایا۔ آپ یقین جانیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں جو میں نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ سلطان شاہ میں الارم بجا گئے، اذان ہوئی، تمام ساتھیوں نے روزہ افطار کیا، مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ افطار نہ کیا۔ تقریباً 1 منٹ بعد یا پون منٹ بعد آپ نے روزہ افطار کیا۔ میں بڑے غور سے دیکھتا رہا، میں نے ایک ساتھی سے ذکر کیا، وہ کہنے لگا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ جانے اس میں کیا مصلحت ہے۔ میں نے حضرت سے سوال کیا تو حضرت نے فرمایا یہ تو ایک راز ہے، لیکن آپ ہمارے استاد زادے ہیں، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ کل ہم نے فجر کی اذانوں پر قرآن پاک شروع کیا تھا اور آج مغرب کی اذانوں پر پورا کیا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے روزے کی حالت میں روز ایک قرآن پاک پڑھا جائے، روزے کی حالت میں تلاوت کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہماری چاہت ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھا جائے۔ یہ تو ایک راز ہے جو کھل گیا، نہ جانے ایسے کتنے راز اہل اللہ کے میدان محشر میں کھلیں گے، پھر ہمیں افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ بھی دنیا سے وقت، یہ فرمایا وقت یہ بھی دنیا سے آ گئے اور ہم بھی دنیا گئے اور وہاں سے آ گئے، یہ کیا کیا لے کر آئے ہیں اور ہم کیا کیا لے کر نہیں آ سکے۔ اس وقت پچھتانا کسی نفع، پچھتانے سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم تلاوت کا خاص اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، تسبیحات کی خاص پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تسبیحات کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل ذکر میں نانا جان نے لکھا ہے، حدیث قدسی نقل فرمائی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذکرنی بعد العصر و بعد الفجر ساعہ اکفیک فیما بینہما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے تو فجر بعد اور عصر بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، باقی وقتوں میں میں تجھے یاد کروں گا، باقی وقتوں میں میں تجھے یاد رکھوں گا۔ نانا جان فرماتے تھے کہ ایسا آسان نسخہ اللہ نے ہماری اپنی یاد
راستہ بتا دیا ہمیں کہ تو ہمیں یاد کرنے والا بن جا، ہم تجھے یاد کریں گے۔ یاد رکھیں اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے مروت نہیں ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا نگہبان ہے، بے شک بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، لیکن بے مروت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے بغداد میں ایک سائل مجذوب فقیر سڑک پر چلے جا رہے تھے، تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے، بھوکے تھے، بھوک لگی تھی، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا۔ ایک جوان آیا، مسافہ ملایا، بابا کو اندر لے کر گھر میں گیا، بکری کا تازہ گوشت کھلایا، بکری کا تازہ دودھ پلایا، شہد کھلایا، بابا کی دعائیں لیں اور بابا کو روانہ کیا۔ بابا تیزی کے ساتھ چلے جا رہے تھے تو آپ کے جوتے سے چند دو چار چینٹیں اڑ کر سڑک پر کچھ کیچ تھا، کچھ چینٹیں اڑ کر سڑک کے کنارے ایک ناپاک عورت بیٹھی تھی جو اپنے یار کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اس کے دامن پر آ گئیں، چند چھینٹیں اڑ کر اس کے دامن پر آ گئیں۔ اس کا یار دوڑا ہوا آیا اور بابا کے 2 تھپڑ مارے اور کہا، ارے دیوانے، چلنے کی بھی تمیز نہیں، دیکھ تو نے میری محبوبہ کا دامن سان دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ بابا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے۔ نظر اٹھ گئی تو دعا بن گئی، نظر جھک گئی تو حیا بن گئی، نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو سزا بن گئی، نظر مل گئی تو قضا بن گئی۔ بابا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرانے لگے، آگے چل دیے۔ یہ ناپاک عورت اپنے دامن کو دھونے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، 2 قدم آگے بڑھتی ہے، غش کھا کر چکر کھا کر نیچے گر جاتی ہے، وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا یار لپکا ہوا بابا کے پاس آتا ہے اور آ کر گریبان پکڑ کر کہتا ہے، ارے مجذوب دیوانے، یہ تیری ہی بد دعا سے مری ہے۔ بابا کہتے ہیں، ارے دیوانہ میں نہیں، دیوانہ تو ہے۔ یہ فرمایا، ہاتھ نیچے کر، یہ میرا تیرا جھگڑا نہیں، یہ 2 دوستوں کی جنگ ہے۔ اس کے دامن پر چھینٹ آئی، تو نے برداشت نہ کیا، میرے چہرے پر تھپڑ لگا، اس نے برداشت نہ کیا۔ 40 سال ہو گئے ان کی یاد میں روتے ہوئے، 40 سال ہو گئے ان کی محبت میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، جو جتنا کھپائے گا اسے اللہ کی اتنی معرفت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا تعلق ملے گا، عبادات کی لذت ملے گی، عبادات کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ نانا جان حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب، آپ بیتی میں لکھا ہے، ایک مرتبہ تہجد میں آپ نے اتنا لمبا اور ایسا طویل سجدہ فرمایا کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی ڈر گئیں۔ اللہ خیر کیا معاملہ ہے، اتنا لمبا سجدہ کہ والدہ محترمہ یہ سمجھ بیٹھی شاید روح پرواز کر گئی، لیکن جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز کا سلام پھیرا، تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا، اے یحییٰ اتنا لمبا سجدہ، بیٹا میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ روح پرواز کر گئی آپ کی۔ تو حضرت نے جواب دیا، اے ماں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا اللہ پاک میری پیشانی کے بوسے لے رہا ہے۔ اے ماں سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہا، ایسا محسوس ہو رہا تھا مالک کائنات میری پیشانی کے بوسے لے رہا ہے۔ اے کریم آقا یہ لذت ہمیں بھی عطا فرما دے، ایسا ذائقہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آج ہماری محنت کا اکثر حصہ دنیا پر لگ رہا ہے، کھاؤ کماؤ سجاؤ بناؤ بچاؤ بڑھاؤ، کھاؤ کماؤ بناؤ سجاؤ بچاؤ بڑھاؤ، گرم گرم روٹیاں، نرم نرم بوٹیاں، ہوادار کوٹھیاں، بیوی بچے اور مکان،
روٹی کپڑا اور دکان. اے انسان تو کوئی پتھر نہیں کہ ایک جگہ پڑا رہے. اے انسان تو کوئی درخت نہیں کہ ایک جگہ کھڑا رہے. اے انسان تو کوئی گیٹ کیپر نہیں کہ ایک جگہ جمع رہے. اے انسان تو کوئی بیل نہیں کہ ہلوں میں جتا رہے. اے انسان تو اللہ کا خلیفہ ہے, تو قرآن کا وارث ہے, آقا مدینہ کا امتی ہے. تجھے چاہیے اللہ کو راضی کرنے میں اور اعمال رضا میں لگا رہے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرما دے, اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرما دے, اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرما دے. اگر ہم نے اجتماعی اعمال کے ساتھ ساتھ انفرادی اعمال کا خوب اہتمام کیا تو ہمارے یہ فرمایا مختصر سی دعوت بھی اثر انداز ہوگی, انشاءاللہ با اثر ثابت ہوگی, با مفید ثابت ہوگی. اور اگر ہماری انفرادی زندگی غفلتوں کے ساتھ پوری ہوئی تو ہماری اجتماعی اعمال بے جان ہو جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انفرادی زندگی, آپ کے انفرادی اعمال کتنے مضبوط اور مستحکم تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے ان کی دعوت کے اندر کیسا اثر رکھا تھا, ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں کیسا اثر تھا. آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سیاست میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں, راستے میں کسی حاجت سے آپ رکے, جماعت دھیرے دھیرے ہولے ہولے آگے بڑھی. حضرت ابو سفینہ جب فارغ ہوئے ضرورت سے, آپ نے دیکھا دور دراز تک کوئی آدم نہیں, کوئی آدم زاد نہیں. آپ نے بلند آواز سے کہا ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے درندو, اے پرندو, اے چرندو, اے پھاڑ کھانے والو, میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. ہے کوئی جو میری رہبری کر سکے؟ اسلامی سیاست میں لکھا ہے, قطب عالم نے لکھا ہے کہ جھاڑیوں سے ببر شیر باہر آیا, گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا, گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا. آج ہمارے بلاوے پر ہمارے بچے نہیں آتے, شوہر کے بلاوے پر شریک حیات نہیں آتی, مالک کے بلاوے پر ملازم نہیں آتے. وہ کون تھے جن کی صداؤں پر جنگل کا بادشاہ گردن جھکا کر آ گیا؟ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی رغبت نصیب فرمائے, اعمال صالحہ کا ذوق نصیب فرمائے, اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرمائے. اپنی انفرادی زندگی معمولات سے معمور فرمائیں اور اپنے گھر کی چہار دیواری میں بھی کامل مکمل شریعت کو داخل کریں. انشاءاللہ آپ کی نکلے ہوئے زبان سے کلمات با اثر ثابت ہوں گے, با اثر ثابت ہوں گے. اپنے گھر کا ماحول ایمانی بنائیں, نورانی بنائیں, قرآنی بنائیں کہ ہمارے گھر کی خواتین موبائل والی نہیں, مسلح والی بن کر زندگی گزاریں. انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. آج 80% خواتین کا وقت موبائل میں گزر رہا ہے, موبائل کی نظر ہو رہا ہے. دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. دل کے پپولے جل گئے سینے کے داغ سے, میرے گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا, پتھر کا کیڑا پتھر کو کھا گیا, ریشم کا کیڑا ریشم کو کھا گیا, دھان کا کیڑا دھان کو کھا گیا, اناج کا کیڑا اناج کو کھا گیا. 15ویں صدی کی خواتین آقا کی شریعت کو اڑا گئیں, آقا کی سنتوں کو اڑا گئیں, آقا کی ہدایات کو اڑا گئیں. میری والدہ فرماتی تھیں جو گھر کی خواتین جن کی گھر کی خواتین میں کامل دینداری نہ ہو, مہا دیندار سنت شریعت والے بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے. آپ فرماتی تھیں ناچنے والے وہی جنم لیتے ہیں جن کے گھر کی خواتین قرآن حدیث کے خلاف زندگی گزارتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایمانی بنانے کی, نورانی بنانے کی, قرآنی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے گھروں کے ماحول پر خاص نظر رکھنی چاہیے, خاص توجہ کرنی چاہیے. آج کی بیوی اپنے شوہر کو اتنا وقت نہیں دیتی جتنا وقت
موبائل کو دے رہی ہے۔ آج کی ماں اپنے بچے کو اتنا وقت نہیں دیتی جتنا وقت موبائل کو دے رہی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے ایک بچہ رات میں اٹھا اور رونے لگا، ماں موبائل میں لگی ہوئی تھی، بچے نے بیٹھ کر رونا شروع کیا، ماں سے کچھ نہ کہا، اس کی آہوں پر ماں بھی کھڑی بیٹھ گئی۔ ماں نے کہا بیٹے محمد کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، ڈراونا خواب دیکھا ہے؟ محمد کہنے لگا کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے تو یہ فرمایا جیتی جاگتی آنکھوں اپنا منظر دیکھ رہا ہوں۔ اے ماں تو میرے سے زیادہ محبت موبائل سے کرتی ہے، تو میرے سے زیادہ وقت موبائل کو دیتی ہے۔ اے ماں میرا دل چاہتا ہے میں تو موبائل ہوتا، کاش مجھے تیری محبت مل جاتی، مجھے تیری قربت مل جاتی۔ میں دیکھ رہا ہوں رات میں تیری برابر میں لیٹتا ہوں اور موبائل تیری چھاتی پر لیٹتا ہے۔ ماں مجھے تو یہ لگتا ہے تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کرایا ہے، تو نے مجھے ڈاؤن لوڈ کرایا ہے۔ یہ کہہ کر بچے کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہوئے، ماں کا دل بھی دہل گیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ موبائل نہیں چلاؤں گی۔ آج کے بچے ترس گئے ماؤں کی محبت کو، اوقات موبائل کی نظر ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہے ہماری مائیں، ہماری بہنیں اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول سے بہت دور ہیں۔ ہماری بچیوں کی تربیت سنت شریعت کے خلاف ہو رہی ہے۔ میری والدہ محترمہ فرماتی ہیں، ہماری والدہ محترمہ کا پاسپورٹ بننا، اس میں والدہ سے فرمایا کہا گیا کہ دستخط کر دیجئے، والدہ دستخط نہ کر سکیں۔ کہا گیا امی جان کہ آپ دستخط نہیں کرنا جانتی؟ فرمانے لگی تیرے نانا گھبراتے تھے کہ میری بچی کے ہاتھ میں قلم آئے، فرماتے تھے قلم چلانا اگر سیکھ لیا تو قدم پھسل جائیں گے، ماحول اچھا نہیں ہے، ماحول سازگار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھر کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میری جب رخصتی کا وقت قریب آیا تو نانا جان گھر میں تشریف لائے، والدہ محترمہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا منہ کھول، بیٹا منہ کھول۔ والدہ نے منہ کھولا، نانا جان نے والدہ محترمہ کے منہ مبارک میں اپنے دست مبارک سے پان رکھا۔ نانا جان فرمانے لگے بیٹا اس پان کو چبا لے، پان کو چبا لے، ہونٹوں پہ تھوڑی لالی چھا جائے گی۔ بیٹا پان کے ذریعے لالی کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، شریعت میں لپسٹک کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹا صرف اللہ کو نہیں رسول اللہ کو بھی جواب دینا ہے، کیونکہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کو کیسے رخصت فرمایا۔ حضرت نانا جان آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں تو وقت لگتا تھا، لیکن بچی کو رخصت کرنے میں کبھی وقت نہیں لگا۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود بتا دے گی۔ نیت کریں، ارادے کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گے اور اپنی محنتوں کو بڑھائیں گے، اپنی محنتوں کو بڑھائیں گے۔ جتنا بھی کمالیں بہرحال یہیں چھوڑ کر جانا ہے، ساتھ تو نمازیں، اعمال، اخلاق، تلاوت، زکوٰۃ، بس یہی چیزیں ساتھ جانے والی ہیں۔ جو چیزیں ساتھ جانے والی ہیں ان پر خاص محنت کیجیے۔ اللہ کرے ہماری محنت کا رخ بدل جائے۔ گارے مٹی پر محنت کرنے سے، گارے مٹی پر فدا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آج ہم اپنے مکان کی زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ شہر مکہ ایک چھوٹی بستی تھی، چاروں طرف پتھریلے پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کو مکہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ میں، پتھر کے پہاڑوں کے بیچ میں ہم چھوٹی بستی شہر مکہ، میرے آپ کے نبی وہاں پیدا ہوئے۔ ایسی بستی میں آپ نے جنم نے مبارک لیا کہ جو چاروں طرف جہاں پائے فرمایا پتھر ہی پتھر تھا، لیکن آپ کے حجرہ انور میں کوئی پتھر نہیں لگا۔ تمام علماء کا اتفاق ہے اللہ کے نبی کے حجرہ انور میں چند پکی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، باقی کچی اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ چھت مبارک پر بھی پتے ہیں، چھت مبارک پر بھی کچی ہیں،
کوئی پکی چھت نہیں بنی، اور آج ہمارے مکانوں کا کیا حال ہے، ساری صلاحیتیں گارے مٹی پر لگا دی ہیں۔ اسی لیے یقین جانے عزتیں مٹ گئیں، عظمتیں مٹ گئیں، بچہ ماں کے پیٹ کو پاپے کی بھٹی سمجھنے لگا، بوڑھے باپ کو اینٹ کا بھٹا سمجھنے لگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محنتوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر صفات پیدا فرما دے، ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی انفرادی اعمال کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ نانا جان فرماتے تھے درود پاک کی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل آسان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا عشق مل جاتا ہے۔ اسی لیے نانا جان فرماتے تھے کہ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جتنا ہو سکے درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ نانا جان رحمت اللہ علیہ جب آخری مرتبہ یہ فرمایا، ہجرت فرما کر گئے اور آخری مرتبہ آپ آقا مدینہ کے روضہ اقدس کے قریب گئے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، تو آپ کی آنکھوں سے بھی پانی بہ رہا تھا، آپ کی ناک سے بھی پانی بہ رہا تھا، بہت رو رہے تھے، عجیب گریہ و زاری آپ پر طاری تھی۔ ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص یہاں بیٹا بھیک مانگ رہا ہے، وہ شخص حضرت نانا جان کو بھیک منگا فقیر سمجھ بیٹھا، اس نے نانا جان کے دامن میں 1 ریال ڈال دیا۔ نانا جان کے خادم حضرت ابو الحسن صاحب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس شخص سے کہا، ارے بھائی تو جس کو بھیک منگا فقیر سمجھ کر 1 ریال دے کر جا رہا ہے، وہ ایشیا کے سب سے بڑے محدث اعظم ہیں، ارے یہ بھکاری نہیں ہیں، یہ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آنسو بہا رہے ہیں۔ نانا جان نے اپنے خادم سے فرمایا، ارے بھائی میرے فضائل کیوں بیان کر رہا ہے، آقا کے روزے کے آگے اس سیاہ کار کے فضائل بیان کر رہا ہے، ارے بے وقوف، کسی نے تو آقا کے در کا مجھے بھکاری سمجھا، پھر آپ نے اس ریال کو اٹھا کر دعا مانگی اور اللہ سے عرض کیا، اے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے اس ناپاک بندے زکریا کو تیرے حبیب کے در اقدس کا بھکاری سمجھ کر 1 ریال دے کر گیا ہے، اے اللہ اس ریال کی لاج رکھ کر میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، میرے مشائخ کی مغفرت فرما دے، میری بیٹیوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ذکر کا بھی اہتمام ہو، تلاوت کا بھی اہتمام ہو، اخلاق و عادات کا بھی اہتمام ہو، ساتھیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے، محبت بھرے لہجے سے بات کی جائے۔ آج ہماری زبان کی سختی سے بہت نقصان ہو رہا ہے، کیا تلوار کاٹے گی جو کاٹنے کا کام ہماری زبان کر رہی ہے، اے اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو نورانی بنا دے، اے اللہ ہمارے لہجے کے اندر نرمی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ زبان کے ذریعے امت کو کاٹا جائے، اللہ تعالیٰ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی ہے، اللہ ہمیں خلوق عظیم عطا فرما دے۔ کہنے والے نے کہا ہے، تلخ لہجوں سے بگڑتے ہیں دلوں کے رشتے، تلخ لہجوں سے بگڑتے ہیں دلوں کے رشتے، اپنا ماحول محفل سے بنا کر رکھنا، ورنہ تعمیر کی صورت ہی بگڑ جاتی ہے، بنیاد کی ہر اینٹ جما کر رکھنا۔ تلخ لہجوں سے بگڑتے ہیں دلوں کے رشتے، اپنا ماحول محفل سے بنا کر رکھنا، ورنہ تعمیر کی صورت ہی بگڑ جاتی ہے، بنیاد کی ہر اینٹ جما کر رکھنا۔ روایت میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ پاک خود سلام فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا عمر۔ کیا وجہ ہے
کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی زندگی پڑھ کر دیکھو، حضرت عمر کی راتوں کو پڑھ کر دیکھو، گھر والی کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کو پڑھ کر دیکھو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اپنی گھر والی کی کوئی شکایت لے کر امیر المومنین کے در اقدس پر گیا، میں نے جا کر دیکھا اندر سے گفت و شنید ہو رہی ہے، امیر المومنین گردن جھکاؤ کھڑے ہیں اور آپ کی شریک حیات آپ کو 16 آنے کھڑی سنا رہی ہے اور فرما رہی ہے اے عمر تو نے ابھی گھر کا بھی حال معلوم ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں جو نہیں ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکاؤ کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ یہ صحابی اس منظر کو دیکھ کر چلتے بنے، ان کے قدموں کی آہٹ کو سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپکے ہوئے آئے، مکان سے باہر تشریف لائے اور آواز او بھائی، وہ آئے صحابی رسول، سلام کیا۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیسے تشریف لائے تھے؟ تو وہ عرض کرنے لگے حضرت اپنا ایک چھوٹا مسئلہ لے کر آیا، میں نے آ کر دیکھا اس سے بڑا ہنگامہ تو یہاں ہو رہا ہے اور آپ گردن جھکاؤ کھڑے ہیں، کوئی تو بات تھی کہ اللہ پاک حضرت عمر کو خود سلام فرما رہے ہیں، السلام علیک یا عمر، السلام علیک یا عمر۔ اللہ تعالی ہمیں خلق عظیم عطا فرما دے، اخلاق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی پڑھنے چاہیے، آقا مدینہ صرف سننے نہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق پڑھنے بھی چاہیے۔ باوضو مسجد میں، گھر میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک پڑھ کر کچھ دیر اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی جائے۔ صرف یہ فرمایا لذت دار بیانات نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر آقا کی سیرت کو پڑھا جائے، آقا کے اخلاق کو پڑھا جائے، آقا کے عادات کو پڑھا جائے تو معلوم ہو جائے گا میرے آپ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے پاکیزہ اخلاق تھے، کیسے بابرکت اخلاق تھے۔ روایت میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ نوش فرما رہے تھے، وہاں قریب سے کوئی بے حیا عورت گزری، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ رحمت للعالمین ہو کر اکیلے اکیلے کھاتے ہو، آقا مدینہ نے ارشاد فرمایا آپ بھی کھا لیجئے۔ وہ بیٹھی، آپ نے فرمایا شروع کیجئے، کہتی ہیں اپنی پلیٹ میں کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا پلیٹ سے کھا لے، عرض کرنے لگی کہ اپنے دست مبارک سے کھلاؤ۔ آقا نے اپنے دست مبارک سے پیش فرمایا، کہنے لگی اپنے منہ مبارک کا نوالا کھلا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کا مفہوم ہے، اپنے منہ مبارک سے نکال کر لقمہ اس کے منہ میں رکھا، اس کے تو دل کی دنیا بدل گئی، اس کی کائنات بدل گئی، وہ مدینہ طیبہ کی ایک باحیا عورت بنی، باحیا عورتوں میں اس کا شمار ہوا۔ صرف یہ آقا مدینہ کی بات نہیں، اللہ کے نبی کے بعد آج تک جتنے اللہ کے نبی کے غلام دنیا میں آئے ہیں ان سب کا یہی حال ہے، ان کے اخلاق یہی ہیں، ان کے عادات یہی ہیں، ان کا کردار یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لکھا ہے کتاب میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قزاقستان تشریف لے گئے، قزاقستان تشریف لے گئے، وہاں آپ کے اصلاحی بیانات ہوئے، وہاں آپ کے اصلاحی بیانات ہوئے، ذکر کے حلقے لگے۔ ایک مقام پر حضرت کا بیان ہوا اور وہاں دوپہر میں حضرت کا قیام ہوا، حضرت دسترخوان لگا ہوا ہے، دوپہر کا کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور قزاقستان کے علماء، صلحاء، خطباء، اولیاء وہ تمام دسترخوان پر ہیں، کھانا چل رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا زمانہ ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا آگے سے تھوڑے فاصلے سے ایک شخص گزرا، آپ نے پکارا، وہ لپکا ہوا آیا، حضرت نے فرمایا آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تو بھنگی ہوں، میں تو نالی صاف کرتا ہوں، ٹوائلٹ باتھ روم صاف کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کھانا تو کھاتے ہیں؟ کہ ہاں حضرت روٹی تو کھاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ کھا لیجئے۔ حضرت نے اپنی پلیٹ میں کھلایا۔ لکھا ہے کتاب میں حضرت کی پلیٹ میں ایک آلو رکھا ہوا تھا، حضرت نے آدھا اس کو کھلایا، آدھا خود کھایا۔ رب کعبہ کی قسم کتاب میں لکھا ہے لوگ رونے لگے، دہاڑے مارنے لگے۔ حضرت نے آدھا آلو اس کو کھلایا، آدھا آلو خود نوش فرمایا، وہ کھا پی کر چلا گیا۔ حضرت دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا زمانہ ہے، قیلولے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ وہ چونکہ ادارے کا بھنگی تھا، ایک زمانے سے وہاں
کام کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، تو وہ کچھ دیر کے بعد اپنی شریک حیات کو اور اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوا اور حضرت کے یہاں پہنچا۔ باہر سے دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے جواب ملا، وہی ناکارہ بھنگی جس پر آج آپ نے احسان عظیم فرمایا ہے۔ حضرت نے کواڑ کھولے تو یہ گردن جھکاؤ کھڑا ہے، ساتھ میں شریک حیات کھڑی ہیں، برابر میں جوان بچی کھڑی ہے، کہتا ہے حضرت کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا جیسا بنا دیجئے۔ جس پیارے نبی کے پیارے غلام کے 1400 برس بعد ایسے بابرکت اخلاق ہیں، اس نبی کا کیا عالم ہوگا؟ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو، اللہ اس بستی کو، اس شہر مبارک کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں اپنی محنتوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انفرادی زندگی، انفرادی اعمال کو بھی ہمارے مضبوط سے مضبوط فرما دے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے غلاموں کی یہ فرمایا زندگی پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس میں بھی ایک مستقل تاثیر ہے تنہائی میں بیٹھ کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اللہ والوں کی زندگی کو پڑھیں۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت نانا جان شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کتاب میں، دارالطلبہ جدید سے سہارنپور کا بڑا مدرسہ، عربی مدرسہ دارالطلبہ جدید مظاہر علوم، آپ وہاں سے رات میں ویل چیئر پر اپنے خادم کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، حضرت نے خادم سے فرمایا ویل چیئر تھوڑی تیز چلاؤ، بندے کا پیشاب آ رہا ہے، استنجے کی حاجت ہے۔ خادم نے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیزی کے ساتھ گاڑی بھگائی۔ رات کا وقت ہے، پیچھے سے کتوں نے بھونکنا شروع کیا، کتوں نے دوڑنا شروع کیا۔ نانا جان نے حضرت مولانا یوسف صاحب سے فرمایا ارے بھائی روکو، گاڑی روکو۔ انہوں نے ویل چیئر کو روکا، کتے بھی بہرحال رک گئے، بھونکتے رہے۔ حضرت نے فرمایا ویل چیئر کا رخ گھما دے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نے ویل چیئر کا رخ گھمایا تو حضرت نے دیکھا پیچھے کتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ارے محلے کے کتے کو دیکھ کر بھونکتے ہو، کسی نئے محلے کا کتا نہیں، اسی محلے کا کتا ہے، اس کو دیکھ کر بھونک رہے ہو۔ سمندر پیے پڑے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ آج ہم دیکھیں ہماری آن شان کے خلاف ایک جملہ کوئی کہہ دے، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو دنیا کا کتا زکریا لکھتے تھے۔ میرے والد محترم کے پاس خطوط رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے میرے والد کی خدمت میں حضرت نانا جان خط لکھتے تھے، نیچے لکھا ہوا ہے دنیا کا کتا زکریا، دنیا کا کتا زکریا۔ کوئی تو بات ہے، اللہ نے دائی حلیمہ کے قدموں میں لے جا کر سلا دیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نانا جان بھی بڑے بااخلاق انسان تھے، عجیب اللہ نے نانا جان کو خلق عظیم عطا فرمائے تھے۔ نانا جان نے آپ بیتی میں لکھا ہے ایک شخص نے میرے اوپر جادو کرایا، سحر کرایا، ٹوٹکا کرایا، مجھے اس کی بنیاد پر بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، میری صحت ڈھلتی چلی گئی، اور مجھے معلوم ہو گیا، مجھے بتا دیا گیا کہ یہ شخص ہے جس نے جادو سحر کرایا ہے۔ لیکن الحمدللہ 20 سال تک میں نے اس کو جمعہ کے دن اپنی پلیٹ میں بٹھا کر
اپنے ہاتھ سے کباب کھلائے ہیں، بریان کھلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی نیت سے ایک مرتبہ 4 مہینے لگا دیے جائیں، روزانہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ اے اللہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے مجھے خلق عظیم عطا فرما دے، اخلاق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ کہنے سننے میں جو بھول ہوئی، خطا نسیان ہوئی، اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ بتائیے بھائی، چلے کی تشکیل ہے ماہ 1 اکتوبر سے، کون کون تیار ہے؟ بتائیں بھائی۔ مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری، خود ذمہ دار ہوں اپنی ذلتوں کا، میرے پیروں میں ہے دستار میری۔ جو کام عزت دلانے والے تھے وہی چھوڑ دیے، اسی لیے ذلت ملی۔ اللہ ہم سب کو محنتیں بڑھانے کی۔ تو ابا جان فرما رہے تھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی 3 دن لگاؤں۔ 88 برس کی عمر، 55 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں۔ قبول کراؤ اپنے آپ کو، بہت نفع ہوگا۔ یہی اعمال عزت ہیں، یہی اعمال عزت ہیں۔ ساری عزتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے ملنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک مما سألک به محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک مما تعوذ منہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ الہ العالمین، اس مجلس کو قبول فرما، اس وزیر کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما، ان بھائیوں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما، نسلوں کو قبول فرما۔ جن ساتھیوں نے نام لکھایا ہے اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ نکالنے والی ذات تیری ہے، اللہ نکالنے والی ذات تیری ہے، اللہ بنانے والی ذات تیری ہے، اللہ بچانے والی ذات تیری ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ میں زبان کو تو ہی تو بچاتا ہے۔ بنانے پر آئے تو بنے گا، بچانے پر آئے تو بچے گا، بڑھانے پر آئے گا تو بڑھے گا، مٹانے پر آئے گا تو مٹے گا۔ اے اللہ ہمارے بننے کے فیصلے فرما دے، اے اللہ دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین، ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ایک ایک حاجت کو پورا فرما دے، ایک ایک ضرورت کو پورا فرما دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے چھوٹے بڑے کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما دے، امن و امان قائم فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، ہمارے بڑوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کی محبت، چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت پیدا فرما دے۔ اے اللہ اکابرین کی روحیں تڑپ رہی ہیں، اکابرین کی روحیں سسک رہی ہیں، اے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے عروج ہوا، اللہ ہم سے زوال نہ ہو، اس سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم زوال کا سبب نہ بنے، اس سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم زوال کا سبب نہ بنے، اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ پیٹھ پیچھے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، یقین کے ساتھ رات کی تنہائیوں میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، جوڑ کر چلنا نصیب فرما دے، توڑنے سے ٹوٹنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ تیری نسبت پر کھپانے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرما دے، تیری ذات عالی کی نسبت پر کھپانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ یقین کامل پیدا ہو جائے یہ کام اللہ کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اے اللہ اس نسبت پر اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، آسانی کا معاملہ فرما دے، ہر برائی سے ہم سب کو بچا
بچنے کی توفیق عطا فرما دے، خلق عظیمہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے کریم آقا دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت ہو، اے اللہ شہر مدینہ ہو، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، اللہ اس حال میں موت جائز کا فیصلہ فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارکہ میں اے اللہ تدفین ہو جائے، اس کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم